شیعوں نے بے وفائی کی، کوفیوں نے بے وفائی کی. کوفہ میں شیعہ تھے، انہوں نے بے وفائی کی، ساتھ نہیں دیا. کوفہ میں شیعہ تھے. آگے چلیں نا، میں کیا کہہ رہا ہوں. کیا بلایا، دعوت دی، حمایت نہیں کی. عموماً کہتے ہیں نا کہ امام حسین علیہ السلام کو کس نے قتل کیا؟ شیعوں نے بے وفائی کی، کوفیوں نے بے وفائی کی. کوفہ میں شیعہ تھے، انہوں نے بے وفائی کی، ساتھ نہیں دیا. عہد کیا، بلایا، دعوت دی، حمایت نہیں کی. لیکن قتل ناصبیوں نے کیا ہے. قاتل ناصبی ہیں. شیعہ بے وفا قتل کس ہو نے جائے، کیا؟ اہل بیت سے دغا کر جاتا ہے لیکن نفرت نہیں کرتا، کینہ نہیں رکھتا. یہاں پہ کلیرٹی آ گئی کہ کہ قتل کس نے کیا ہے. قتل ناصبیوں نے کیا ہے. ناصبی شیعہ ہیں یا سنی ہیں؟ ٹھیک، ظاہر ہے شیعہ نہیں ہے تو تو وہاں پھر یہ میری ویڈیو سے کیسے نکال لیا؟ شیعوں نے جرم کیا، امام کو بلایا، ساتھ نہیں دیا، امام کے ساتھ کھڑے نہیں ہوئے، لیکن قتل بھی نہیں کیا. قتل ناصبیوں نے کیا ہے جو دشمن تھے، جن کے اندر جب آپ بغض نے تھا. کوفہ کے شیعائٹس کو ریفر کیا تو اس سے یہ لگا کہ اب میں نے سنی کا لفظ جان بوجھ کے استعمال نہیں کیا کہ سنی یہ نظریہ نہیں رکھتے، سنی احترام کرتے ہیں اہل البیت کا. لیکن ناصبی آیا شیعوں میں سے ناصبی پیدا ہوتا ہے یا سنیوں میں ناصبی پیدا ہوتا ہے؟ ناصبی وہ لوگ ہیں جو اہل البیت سے بغض رکھتے ہیں، اہل البیت کے دشمنوں کا احترام کرتے ہیں، یہ ناصبی ہیں. وہ کہتے ہیں نہیں حضرت حسین کو تو کوفیوں نے مار دیا تھا، خود ہی شیعہ علی نے مار دیا تھا، ایم یزید کے متھے مار دیا. واہ واہ، بالکل کوفیوں نے مارا تھا. لیکن وہ کوفی کون تھے؟ جو اہل شام کے انڈر تھے. یہاں پہ بھی جو کچھ ہوتا ہے نا، جب گورنمنٹ ایک ہو تو بات آتی ہے پنجاب پولیس نے یہ کیا. بھائی پنجاب پولیس وفاقی حکومت کے انڈر آتی ہے، اگر اچھا کام کرے گی تو وفاقی حکومت کے کھاتے میں ڈلے گا، برا کرے گی تو وفاقی حکومت کے کھاتے میں. وہاں پہ بھی کوفہ ایک صوبہ تھا شام کی حکومت کا. کوفی وہ تھے جو 22,000 کا لشکر لے کے آئے تھے کربلا میں، وہ کوفی تھے لیکن اس گورنمنٹ کے انڈر تھے. یہ وہ کوفی نہیں تھے جنہوں نے خطوط لکھے تھے، وہ تو صحابہ اور تابعین تھے. یہ وہ کوفی نہیں تھے جنہوں نے خطوط لکھے تھے، وہ تو صحابہ اور تابعین تھے. شیعہ کتابوں کے اندر یہ بات موجود ہے کہ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو جن لوگوں نے خط لے کے کوفہ بلایا تھا، امام علی مقام سید الشہداء رضی اللہ تعالی عنہ کو شہید کرنے والوں میں وہ لوگ بھی شامل تھے. میں چند حوالہ جات آپ کو مشتی از خروارے پیش کرنا چاہتا ہوں. جن لوگوں نے خطوط لکھے تھے وہ کون لوگ تھے، ان کے اندر کون کون سے لوگ اور ان کے نام کیا کیا آتے ہیں، میں آپ کے سامنے شیعہ کتابوں سے ہی چند حوالہ جات پیش کرتا ہوں. یہ شیخ مفید کی کتاب ہے الارشاد، اس کے صفحہ نمبر 296 پہ یہ بات موجود ہے کہ شبس بن ربعی، حجار بن ابجر، یزید بن حارث بن رویم اور عمر بن حجاج الزبیدی، محمد بن عمر التیمی، ان لوگوں نے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خطوط لکھے اور کہا کہ اخضر الجناب و اینعت الثمار، کہ گوشے لگ چکے ہیں، پھل پک چکے ہیں، اور اگر آپ آئیں گے تو لشکروں کے لشکر آپ کے آگے ہوں گے، لہذا آپ تشریف لے آئیں. یہ شیعہ نے کوفہ نے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خطوط لکھے. اسی کتاب کے صفحہ نمبر 324 پہ موجود ہے الارشاد میں شیخ مفید نے یہ بات نقل کی. جب امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے، معلوم ہوا کہ حضرت مسلم بن عقیل کو شہید کر دیا گیا. رستے میں پتہ چلا تو صفحہ نمبر 324 پہ موجود ہے، امام حسین نے فرمایا قد خذلنا شیعتنا فمن احب منکم الانصراف فلینصرف، کہ ہمارے شیعوں نے ہمیں رسوا کر دیا، تم میں سے جو چاہتا ہے واپس جانا تو وہ واپس جا سکتا ہے، اسے واپس جانے کی اجازت ہے. اسی طرح آگے چلیے، یہ کتاب ہے اعلام الورا، شیعہ کا بہت بڑا عالم ہے علامہ طبرسی. علامہ طبرسی نے اپنی کتاب اعلام الورا کے صفحہ نمبر 246 پہ امام علی مقام سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ خطبہ نقل کیا ہے جو امام حسین نے میدان کربلا میں دیا. اور امام حسین نے پکار کے کہا فنادا یا شبس بن ربعی یا حجار بن ابجر یا قیس بن الاشس یا یزید بن الحارث الم تکتبو الی ان قد اینعت الثمار واخضر الجناب، کہ کیا تم نے مجھے خط لے کے نہیں بلایا تھا اور تم نے یہ نہیں کہا تھا کہ پھل لگ چکے ہیں، گوشے لگ چکے ہیں، پھل پک چکے ہیں اور آپ آئیں
اور آپ کے سامنے لشکروں کے لشکر کیے جائیں گے. فقال له قیس بن الاشس, تو قیس بن اشس نے کہا ما ندری ما تقول, ہمیں نہیں معلوم آپ کیا کہہ رہے ہیں. اور اسی طرح صفحہ نمبر 247 پہ موجود ہے, حر بن یزید الریاحی نے ان کوفیوں سے جنہوں نے امام حسین کو خط لکھ کے بلایا تھا ان سے خطاب کیا. فاستقدم امام الحسین علیہ السلام, امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے سامنے وہ آگے ہوئے, حر بن یزید الریاحی, اور اہل کوفہ کو خطاب کیا, یا اہل الکوفہ لأمکم الحبل والعبر دعوتم هذا العبد الصالح حتی اذا آتاکم اسرمتموہ, کہ اے اہل کوفہ تمہاری مائیں تمہیں روئیں, تم نے امام حسین کو اس بندہ صالح کو بلایا حتیٰ کہ جب وہ تمہارے پاس آ گئے اور تم نے ان کو تسلیم کیا. وَزَعَمْتُمْ أَنَّكُمْ قَاتِلُوا أَنفُسَكُمْ دُونَهُ, اور تم نے یہ کہا کہ ہم اپنی جانیں تم پر قربان کریں گے. ثُمَّ عَدَوْتُمْ عَلَيْهِ لَتَقْتُلُوا, پھر تم ان کے دشمن ہو گئے تاکہ ان کو تم قتل کر دو. أَخَذْتُمْ بِقَسْمِهِ وَأَحَطْتُمْ بِهِ مِنْ كُلِّ جَانِبٍ لِتَمْنَعُوهُ التَّوَجُّهَ إِلَى بِلَادِ اللَّهِ الْعَرِيضَةِ, تم نے ان کے حلق سے ان کو پکڑ لیا اور ان کو ایسا جو ہے نا وہ تم نے روک لیا تاکہ یہ اللہ کے شہروں کی طرف منتقل نہ ہو سکے. فصار کالاسیر فی ایدیکم, اور یہ تمہارے ہاتھوں قیدی بن کے رہ گئے. یہ حر بن یزید الریاحی رضی اللہ تعالی عنہ نے امام علی مقام سید الشہداء امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے سامنے ہو کے کوفیوں سے خطاب کیا اور نام لے کے ان کو کہا اور بتایا, اور ان کو بتایا اور کہا کہ تم ہی تھے کہ تم نے امام حسین کو خط لکھ کے بلایا, اور جب وہ آگے تو پھر اب یہ ہے کہ تم ان کے دشمن ہو کے ان کو قتل کرنے کے در پہ ہو گئے. تو یہ شیعہ کتابوں کے اندر یہ روایتیں موجود ہیں. اور پھر یہ موجم رجال الحدیث ہے, ابو القاسم خوئی شیعہ عالم, بہت بڑا ان کا معروف عالم ہے, اس کی جلد نمبر 9 ہے, اور جلد نمبر 9 کے صفحہ نمبر 11 اور 12 پہ اس نے باقاعدہ یہ نقل کیا ہے کہ ایک نام ہے شبس بن ربعی جو خط لے کے بلانے والوں میں سے تھا امام حسین کو, اس کا تذکرہ کیا صفحہ نمبر 12 پہ. لکھا کہ کاتب الحسین علیہ السلام و طلبہ من القدوم الی الکوفہ تھی, اسی شبس بن ربعی نے امام حسین کو خط لکھا اور پھر کوفہ آنے کا مطالبہ کیا. ولکنہ خالف وکان من المحاربین, لیکن بعد میں مخالف ہو گیا اور امام حسین کے ساتھ جنگ کی. ولقد خاطب الحسین علیہ السلام یوم عاشوراء, تو 10 محرم کو امام حسین نے اس سے خطاب کیا اور کہا فنادا یا شبس بن ربعی ویا حجار بن ابجر ویا قیس بن الاشعث ویا یزید بن الحارث الم تکتبوا لی ان این آتی الثمار مخضر الجناب, اے فلاں فلاں جن کے نام لیے, شبس بن ربعی, حجار بن ابجر, قیس بن اشعث, یزید بن حارث, کیا تم نے مجھے خط لکھ کے نہیں بلایا اور تم نے نہیں کہا تھا کہ گوشے لگ چکے ہیں, پھل پک چکے ہیں اور آپ آ جائیں اور ہم آپ کے آگے آپ کے سامنے جو اپنے لشکروں کے لشکر کریں گے, تم نے مجھے نہیں بلایا تھا. یعنی امام حسین کے مقابلہ میں آ کے کھڑے ہیں خط لکھ کے بلانے والے. اور مرزا جلمی بڑی آسانی سے اس نے کہہ دیا کہ جو خط لکھ کے بلانے والے تھے انہوں نے امام حسین کو شہید نہیں کیا. یہ وہ کوفی نہیں تھے جنہوں نے خطوط لکھے تھے, وہ تو صحابہ اور تابعین تھے. یہی تھے شہید کرنے والے جنہوں نے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خط لکھ کے بلایا تھا. تو یہ شیعہ کہ اپنی کتابوں کے اندر 20 حوالہ جات اور 20 کتابوں سے یہ چیزیں پیش کی جا سکتی ہیں, اور اس پر میں نے مکمل جو وہ بیانات بھی ریکارڈ کریں